آج ہم پھر 5 منٹ کے مدرسے کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کی جو اسلامی تاریخ ہے ہماری، وہ ہے 2 دوستوں کا تذکرہ۔ قرآن کریم کی سورہ کہف میں 2 دوستوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک تو دوست دولت مند تھا اور اللہ نے اس کو بہت سا مال و دولت اور نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ اس کے انگور کے باغات تھے جس کے چاروں طرف کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے، بیچ میں شاندار کھیتی تھی، مگر وہ خدا کا منکر، متکبر اور گھمنڈ کرنے والا تھا۔ اور دوسرا دوست تنگ دست اور پریشان حال تھا، مگر مومن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا۔ ایک مرتبہ دولت مند دوست تکبر اور گھمنڈ میں آ کر کہنے لگا کہ میری یہ دولت ہمیشہ رہنے والی ہے، کوئی طاقت اسے چھین نہیں سکتی۔ اس غریب دوست نے کہا، تجھے اپنے مال اور دولت پر اس قدر گھمنڈ مت کر، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے زیادہ مالدار اور دولت والا بنا دے اور تمہارے مال و دولت کو آسمانی آفت اور خدائی عذاب سے برباد کر دے۔ آخرکار ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے باغوں اور کھیتیوں پر عذاب بھیج کر تباہ کر دیا اور وہ افسوس کرتا رہ گیا۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ مال و دولت پر تکبر اور گھمنڈ کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ تو آپ سمجھے 2 دوستوں کا تذکرہ۔ ایک تو دوست مالدار تھا، دوسرا غریب تھا۔ مالدار جو تھا نا، وہ متکبر مطلب ایک گھمنڈ میں چور رہنے والا تھا۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری ہیں، ہمیشہ ہمارے پاس رہیں گی۔ اس سے دوسرا دوست کہتا تھا کہ یار یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آفت یا مصیبت کی وجہ سے ساری چیزیں اللہ ہلاک کر دے، اس پر تو صبر شکر کر، مطلب اللہ کا شکر ادا کر۔ لیکن وہ کہنے لگا یہ ہم سے کوئی چھین ہی نہیں سکتا، یہ ہماری دین ہے، ہماری طاقت ہے۔ تو اللہ نے کچھ ایسا ہی کیا، جو غریب دوست تھا پریشان، اس کو مال و دولت سے نواز دیا، اور اس متکبر اور گھمنڈ والے دوست کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی برباد کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہماری نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے اور کون ہماری نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہے۔ تو جو شکر کرتا ہے اللہ اس کو اور دیتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے اللہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہوتا ہے وہ اس سے چھین لیتا ہے۔ تو دوسری چیز ہے ہماری اللہ کی قدرت، آواز سننے کا آلہ۔ اللہ تعالیٰ نے آواز سننے کے لیے ہمیں 2 کان عطا فرمائے، جن کے ذریعے ہم مختلف قسم کی آوازیں سنتے ہیں۔ اس کی خوبی اور کمال اور کیفیت کا پتہ بھی لگا لیتے ہیں۔ بعض آواز کیا ہوتی، بڑی دلکش ہوتی ہے، جسے سن کر کیا ہوتا ہے، دل کو بڑا سکون ہوتا ہے اور سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے دل کہ یار یہ آواز ہمیں دوبارہ سننا چاہیے، ہمیں یہ آواز جو ہے نا بار بار سننا چاہیے۔ اور کبھی ان کانوں سے خوفناک درندوں کی آواز بھی ہمیں سنائی دیتی ہے کہ یار یہ تو بہت ڈراؤنی آواز ہے، جن سے کیا ہو جاتے ہیں ہم الرٹ ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ تو یہ سوچو اگر یہ کان ہمارے پاس نہ ہوتے اور اللہ یہ کان نہ ہمارے بناتا تو آج ہم کیا ہوتے، آواز کی لذت سے محروم ہوتے۔ بلا شبہ آواز سننے کے لیے 2 کانوں کا بنانا اللہ کی بہت بڑی عظیم قدرت ہے۔ تو نمبر 3 ہمارا ایک فرض کے بارے میں حلال پیشہ اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے حقوق و فرائض ادا کرنے کے بعد حلال روزی حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ تو نمبر 4 ہمارا ایک سنت کے بارے میں عیادت کرنے کا سنت طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کی مکمل عیادت یہ ہے کہ اپنا ہاتھ اس کی پیشانی یا اس کے ہاتھ پر رکھے اور پوچھے کہ طبیعت کیسی ہے۔ کیسا طریقہ بتلایا؟ مریض کی مکمل عیادت یہ ہے کہ اپنا ہاتھ، یہ جو ہاتھ ہے نا، اپنا ہاتھ اس کی پیشانی یا اس کے ہاتھ پر رکھے اور پوچھے کہ طبیعت کیسی ہے، اور تسلی بھرے الفاظ بھی کہیں۔ تو نمبر 5 ہمارا ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا رات کو وظیفہ یا اس کا کچھ حصہ ادا کیے بغیر سو گیا اور اسے فجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لیا تو اس کے لیے لکھا جائے گا کہ اس نے یہ وظیفہ رات ہی کو پڑھا۔ تو نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، چغلی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم لوگوں کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو چغلیاں کرتے ہیں، اس کے دوستوں میں جدائی ڈلواتے ہیں۔ تو نمبر 7 ہمارا دنیا کے بارے میں، دنیا کی زیب و زینت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم لوگوں کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے نا،
وہ ہے دنیا کا بناؤ سنگار جو تم پر ایک نہ ایک دن کھول دیا جائے گا۔ آج آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھ رہا ہوگا کہ ہم کہاں ہیں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کہاں ہے۔ بالکل کلیئر سمجھ میں آ رہی ہوگی، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر ہم اس کو پھر کبھی ایکسپلین کریں گے۔ تو نمبر 8 ہے ہمارا آخرت کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج قیامت کے دن نہ تم منافقوں سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ کافروں سے، تم سب کا ٹھکانہ جو ہے نا وہ دوزخ ہے، یہی جگہ تمہارے لائق ہے، اور دوزخ پتہ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو نمبر 9 ہمارا طب نبوی سے علاج، ہاتھ پاؤں سن ہو جانا، یا ہاتھ پاؤں ہمارے سن ہو جاتے ہیں اچانک سے کبھی کبھار، تو طب نبوی سے علاج ہے، تو علاج بھی بڑا اچھا ہے۔ حضرت ابن عباس کی موجودگی میں ایک شخص کا پاؤں سن ہو گیا، انہوں نے فرمایا اپنے محبوب ترین شخص کو یاد کرو، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو جب بھی آپ کے ہاتھ پاؤں سن ہو جائیں تو آپ بھی کیا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو نمبر 10 ہمارا قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو، اچھی چیز کو بری چیز سے نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔